بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم قدرت میں کہاں لکھا ہے اس کے مقدر کا ستارہ قدرت میں کہاں لکھا ہے اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا وہ تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے
غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سامعین محترم، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، بالخصوص میں اپنے والد محترم کی موجودگی میں آج مجھے پروگرام میں پہلی دفعہ سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ میرے والد محترم کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں اللہ سب کے والدین کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور جن کے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، میرے رب نے اپنے قرآن میں اس امر کا اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر میں نے آپ کی عظمت کے تذکرے اتنے بلند کر دیے ہیں کہ ساری کائنات آپ کی تعریف کرنے پہ لگ جائے، آپ کی تعریف کا حق ادا ہو سکتا، اور اگر پوری کائنات میں ایک بھی مسلمان باقی نہ رہے، میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے جبریل سے سوال کیا کہ جبریل وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے؟ جبریل نے کہا آقا میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اذا ذکرت، میرے رب نے فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر میں نے آپ کی عظمت کے تذکرے اتنے بلند کر دیے ہیں، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، زمین والے، آسمان والے، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، امام، محدث، فقیہ آپ کی عظمت کا تذکرہ کریں گے، اور میں رب خود بھی آپ کی عظمت کا تذکرہ کروں گا۔ میرے آقا اس کائنات میں آئے، اتنی شانیں لے کے آئے، اتنی عظمتیں لے کے آئے۔ میرے آقا اس کائنات میں آئے، والضحیٰ کا مکھڑا لے کے آئے، علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے۔ میرے آقا آئے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ کے ہاتھ لے کے آئے۔ میرے آقا اس کائنات میں آئے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی زبان لے کے آئے۔ میرے آقا اس کائنات میں آئے، نون والقلم کا ناک لے کے آئے۔ میرے آقا اس کائنات میں آئے، بدر الدجا بن کے آئے، والی بطحا بن کے آئے۔ میرے آقا اس کائنات میں آئے، آدم کی انابت لے کے آئے، نوح کی استقامت لے کے آئے، ابراہیم کی خلیلی لے کے آئے، زکریا کی دعا لے کے آئے۔ میرے آقا اس کائنات میں آئے، آمنہ کے لال بن کے آئے، پوری کائنات کے سردار بن کے آئے۔ ہاں ہاں
میں اپنے پیغمبر کی شان میں کس کس بات کا تذکرہ کروں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی میرے پیغمبر اس کائنات میں شان لے کے آئے، عظمت لے کے آئے، اگر فرانس کے کتے ادھر بیٹھ کے میرے پیغمبر کی توہین کریں، آقا کی شان میں کمی آ سکتی؟ کیونکہ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگر ساری کائنات آپ کی توہین کرنے لگ جائے، میرے آقا کی شان میں کمی آ سکتی؟ اور جنہوں نے میرے پیغمبر کی شان کو مانا، میرے پیغمبر کا احترام کیا، ان کی شریعت پر عمل کیا، آئے ابو بکر صدیق بن گئے، آئے عمر فاروق بن گئے، آئے عثمان ذو النورین بن گئے۔ آج اسی ملک پاکستان میں جو پاکستان لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ حاصل کیا گیا، اسی ملک پاکستان میں کبھی تاجدار ختم نبوت کی حرمت پر حملہ ہوتا ہے، کبھی صدیق کی صدیقیت پر حملہ ہوتا ہے، کبھی فاروق کی فاروقیت پر حملہ ہوتا ہے، کبھی عثمان کے حیا پر حملہ ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے بزدل حکمرانوں، کیا پاکستان کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس ملک پاکستان میں شراب کے اڈوں کو کھول دیا جائے، جوے کے اڈوں کو کھول دیا جائے؟ ہاں آج پاکستان میں امن کی رٹ لگا رہا ہے۔ آج پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، مقصد تو یہ تھا، اگر پی ڈی ایم بنی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان میں اسلام کے لیے آ کے بات کرتے، لیکن سب اپنے اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں اگر اس ملک پاکستان میں امن کی فضا چاہتے ہو تو قرآن و سنت کو نافذ کرو، صدیق کی صدوقیت کو نافذ کرو، فاروق کی فاروقیت کو نافذ کرو، عثمان کے حیا کو نافذ کرو، تو انشاءاللہ امن کائنات میں اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں آ جائے گا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ طہور سے۔ کیا آپ تاجدار ختم نبوت کی عظمت کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ صدیق کی صداقت کے لیے اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عصا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تم بھی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔